ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ ویلاگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے ایسے موضوعات کو بھی چھیڑیں گے جو یقیناً معاشرے میں کچھ تو ناسور کی صورت میں موجود ہیں اور کچھ ایسے بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اپنی زندگی میں جلا بخشی جاتی ہے۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز فیض احمد فیض کے شعر سے کروں گا۔ فیض احمد فیض نے فرمایا کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ جی ناظرین، پاکستان بنانے میں، قیام پاکستان میں، پاکستان کی آغاز والی زندگی میں جو کردار مسیحیوں کا ہے، شاید ہی وہ کسی اور قوم کا، کسی اور مذہب کا ہو، کیونکہ جب پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، پاکستان میں بسنے والے لوگ اور یہاں تک کہ حکومت ساز ادارے بے سر و سامانی کا شکار تھے، بالکل نہتے تھے۔ نہ ان لوگوں کے پاس کوئی نظام تھا، نہ نظام زندگی تھا، نہ وسائل تھے، اور نہ ہی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی رسد موجود تھی۔ ناظرین، یہ مسیحی تھے جو اس وقت پاکستان میں موجود تھے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کے علم میں لاتا چلوں کہ پاکستان میں جو مسیحی ہیں وہ ہجرت کر کے نہیں آئے، وہ اسی مٹی سے ہیں، یہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ ہندو، سکھ پاکستان سے مہاجر ہو کر بھارت گئے، اور مسلمان بھارت سے مہاجر ہو کر پاکستان آئے۔ ہندوؤں کو، سکھوں کو جاتے ہوئے مسیحیوں نے الوداع کیا، اور بھارت سے آئے ہوئے مہاجرین کو پاکستان میں مسیحیوں نے خوش آمدید کہا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تقسیم کا عمل روح پذیر ہو رہا تھا تو یہ دھرتی جنگ و جدل کا منظر پیش کرتی تھی، ہر طرف خون بہا نظر آتا تھا، اور اسی فضا میں بھارت کی ایک شاعرہ امرتا پریتم نے کہا تھا کہ اج آکھاں وارث شاہ نوں کہ تو قبراں وچوں بول، تے پھر کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن، اٹھ درد منداں دیا دردیا تک اپنا پنجاب، اج بھیلے لاشاں وچھیاں تے لہو دی پری جناب۔ جی ناظرین، یہ بات سچ ہے کہ جب تقسیم ہوئی تو جو بھارت میں مسلمان تھے، ہندوؤں اور سکھوں نے ان کا قتل عام کیا۔ یہ میں تاریخی بات کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا۔ اور جو پاکستان سے ہندو اور سکھ بھارت کی طرف جا رہے تھے، اسی رنجش میں، اسی انتقام میں پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں نے ان کا قتل عام کیا۔ اور ناظرین، جب بھارت سے مہاجرین پاکستان آئے تو لاہور میں والٹن کے مقام پر، جس کو آج بھی باب پاکستان کہا جاتا ہے، وہاں پر مسیحیوں نے کیمپ لگائے، اور جو پاکستان میں مسیحی نرسز تھیں اور جو پاکستان میں مسیحی ڈاکٹرز تھے، انہوں نے آنے والے مہاجرین کو جو زخمی تھے، جن کو مختلف قسم کے گھاؤ لگے ہوئے تھے، ان کی مرہم پٹی مسیحی نرسز نے کی، ان کے لیے علاج معالجے کا انتظام کیا، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے ایک ایمبولنس اس طرح سے تیار کی تھی کہ دور افتادہ علاقوں میں بھی جہاں کہیں
لوگوں کو علاج معالجے کی ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں جا کر لوگوں کا علاج معالجہ کرتے تھے۔ پاکستان کے مسیحی جو ہیں وہ اس مٹی کا خمیر ہیں، وہ اس دھرتی پہ امانت کے طور پر نہیں ہیں، برابر کے شہری ہیں، بلکہ پہلے نمبر والے شہری ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہی مہاجرین کو یہاں پر ویلکم کیا۔ یہ تو معاملہ صحت کے میدان کا ہے۔ ناظرین، جب پاکستان بنا تو بالکل بھی یہاں پر تعلیم کا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، چونکہ زیادہ تر جو کالجز تھے، زیادہ تر جو سکول تھے، یونیورسٹی تھی، وہاں پر ساری انتظامیہ جو ہے وہ ہندو تھی، اور جب وہ لوگ چلے گئے تو یہاں پر تو اداروں میں الو بولتے تھے، لیکن ان تمام اداروں کو آباد کرنے والے مسیحی تھے۔ جو مشنری کالجز تھے وہ ایک اعزاز سمجھے جاتے تھے، اور ایک عرصے تک جتنی بھی بیوروکریسی اور جتنی بھی سیاسی سماجی قیادت ہوتی تھی وہ مشنری اداروں سے تعلیم یافتہ ہوتی تھی۔ لیکن آج مجھے فیض کا شعر پڑھتے ہوئے انتہائی تکلیف اس لیے ہوئی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی، اتنی محبت اور وفا دینے کے باوجود بھی پاکستان کے مسیحیوں پر ہمیشہ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم۔ ایک لمبی تعداد ہے پاکستان میں مسیحیوں پر مظالم کی، بستیاں جلائی جاتی ہیں، زندہ لوگوں کو آگ کی بھٹی میں جھونکا جاتا ہے، جوان بیٹیوں کی عصمت کو لوٹا جاتا ہے، معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ بزرگوں کو نہیں چھوڑا جاتا۔ ابھی 1 سال قبل کی بات ہے، سرگودا میں ایک ضعیف العمر نذیر مسیح، کوئی قصور نہیں تھا اس کا، تو بھی دن دہاڑے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس سے 1 سال قبل ایک ایسی بستی جہاں پر 2 دن قبل جشن آزادی کے نعرے مارے گئے، گھروں کو، عبادت گاہوں کو جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا، صرف 2 دن کے بعد ہی وہ خوبصورت عمارتیں، وہ خوبصورت چرچز جہاں پر پاکستان کے پرچم آویزاں تھے، جہاں پر مقدس کتابیں موجود تھیں، راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ مختلف اوقات میں مختلف حکومتیں آئیں، اور ہر حکومت نے اپنے دور میں بڑے دل نشین، بڑے خوبصورت وعدے کیے، لیکن وہ محض وعدوں تک محدود رہ گئے، آج تک کوئی بھی وعدہ وفا نہ ہوا۔ موجودہ حکومت جب ہماری سپر سی ایم وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے حلف لیا تو اپنی ابتدائی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اقلیتیں میرے سر کا تاج ہیں، میرے ماتھے کا جھومر ہیں، لیکن اس جھومر کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ سر عام دن دہاڑے چرچز جلائے گئے، لوگوں کے گھر جلائے گئے، بے گھر کیا گیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹا گیا، بے سر و سامانی کی حالت میں لوگ کھیتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن مقام صد افسوس ہے کہ وہ تمام ملزمان جو دن دناتے پھرتے تھے، جنہوں نے اپنی ظلم اور بربریت سے ایک تاریخ رقم کر دی، تاریخ میں یہ پہلی دفعہ پوری دنیا کی تاریخ میں پہلو کہ ایک ہی دن میں 28 سے زائد جو چرچز ہیں، جو مسیحی عبادت گاہیں ہیں، ان کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ جب تک ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لے کے آتے،
तब तक हमारा ईमान नामुकम्मल रहता। तो फिर ये दोहरा मेयार क्यों है? क्यों उन दहशत गर्दों को, शर पसंद अनासर को जिन्होंने ये वाक़यात किए, क्या यहाँ पर जियो फेंसिंग नहीं हो सकती थी? क्या यहाँ पर लोगों को शनाख्त नहीं किया जा सकता था? हर एक जगह की वीडियोस, और मज़े की बात यह है कि उन्हीं मुल्ज़मान ने वीडियोस बनाकर भी सोशल मीडिया पर अपलोड की। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इतना बड़ा जुल्म ढाने के बावजूद भी वो मुल्ज़मान इंसाफ के कटहरे में ना लाए गए। बहुत ज़्यादा दास्तान है नाजरीन। मैं किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता, लेकिन मैं ये बावर ज़रूर करवाना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान जिसमें आप लोग महाजिर होकर आए, हमने आपको वेलकम किया था। जब आप ज़ख्मी थे, हमारी बुज़ुर्गों बहनों ने आपका इलाज मुआवजा किया था। जब आपके पास पढ़ने का निज़ाम नहीं था, तो हमारे मिशनरी इदारों ने आपको पढ़ने लिखने के काबिल बनाया। हमने आपके बच्चों को कलम दिया, हमने आपके बच्चों को तालीम याफ्ता किया, और आप हमारे बच्चों को कौन कौन सी सज़ा दे रहे हैं? एक सवाल ये भी है कि हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने गैर मशरूत तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया, इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ कि मसीहियत और इस्लाम दोनों ही अलहामी अदियान हैं और दोनों आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज़्ज़त करने वाले हैं, लेकिन चंद मुट्ठी भर अनासर जो पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को और पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं। यकीनन जो हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, वो तमाम उन अनासर से वाकिफ़ हैं, लेकिन पता नहीं चश्मपोशी क्यों करते हैं। इसका सवाल मौसूफ़ा सुपर CM मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा देंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।